الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت سنة الاعتكاف یار غار مکہ معظمہ میں جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بہت ایذا دی جانے لگی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا جانے کا عذر دے دیا، یعنی حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر صدیق اکبر سے فرمایا اور فرمایا کہ میں ان قریب یہاں سے ہجرت کر کے جانے والا ہوں، ہجرت کر کے جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی حضور کے ساتھ ہی چلوں گا۔ چنانچہ ہجرت جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی نیت سے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا، یعنی حضور کے گھر کو گھیر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین تلاوت فرماتے ہوئے محاصرہ سے سب کے سامنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور حضور کا باہر نکلنا کسی کو بھی نظر نہ آ سکا، تو حضور گھر سے نکل کر سیدھے صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو بکر، مجھے ابھی اس وقت ہجرت فرمانے کا اذن مل چکا ہے اور میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ فرمایا، چلو۔ صدیق اکبر حضور کی معیت کی اجازت پا کر حضور کی معیت کی اجازت پا کر فرط مسرت سے رونے لگے اور حضور کے ساتھ ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے چل دیے۔ صدیق اکبر کبھی حضور سے آگے اور کبھی پیچھے رہ کر چلتے۔ حضور نے اس کی وجہ پوچھی، حضور نے اس کی وجہ دریافت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ دشمن تعاقب کرتا ہوا آگے یا پیچھے سے آ جائے تو اس کا وار مجھی پر ہو۔ دشمن جب حضور کو پیچھا کرتا ہوا آئے اور وار کرے تو اس کا وار مجھی پر ہو، اور حضور پر میں ہی قربان ہوں، اور حضور کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ چلتے چلتے سور پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جس کا نام غار حوام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں تشریف فرما ہونے کا قصد فرمایا، یعنی حضور اس میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ٹھہر جائیے، پہلے مجھے اندر جانے دیجیے، پرانا غار ہے، پہلے میں اندر جاتا ہوں اور اسے صاف کرتا ہوں، صاف کر لوں تو آپ اندر آ جائیے گا۔ چنانچہ پہلے اس غار میں صدیق اکبر گئے اور اسے صاف کرنے لگے۔ اس غار میں کئی بل تھے، یعنی سوراخ تھے۔ صدیق اکبر ان بلوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کرنے لگے، صرف اس لیے کہ کوئی موذی جانور، یعنی تکلیف دینے والا جانور حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس غار میں ایک بہت ہی بڑا سانپ رہتا تھا۔ صدیق اکبر نے اس کا بل جو دیکھا تو کپڑا ختم ہونے کے باعث، یعنی اب کپڑا آپ کا ختم ہو چکا تھا، سارے سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک بڑا سوراخ تھا، اس میں ایک بہت پرانا سانپ رہتا تھا، تو دیکھا تو کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے کپڑے سے تو اسے بند نہ کر سکے، اور اپنی ایڑی، پاؤں کی ایڑی اس میں رکھ دی
اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور یہی سوچا کہ مجھے جو چاہے تکلیف پہنچے مگر حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس دل پر ایری رکھنے کے بعد صدیق اکبر نے پھر حضور کو اندر بلایا اور حضور اندر تشریف لے آئے اور اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ وہ بل جس پر صدیق اکبر کی ایڑی تھی اس میں سے زہریلے سانپ نے صدیق اکبر کو ڈس لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی مگر آپ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں تاکہ حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ سانپ کے زہر کی تکلیف سے صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے اور چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن شریف لگا دیا تو صدیق اکبر کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضور کا تھوک مبارک زہریلے جگہ پر، ڈنگ ماری ہوئی جگہ پر لگایا تو تکلیف دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب اس غار میں داخل ہوئے تو غار سے دور ایک درخت تھا۔ حضور نے اس درخت کو حکم دیا تو وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر غار کے منہ پر آ کھڑا ہو گیا۔ یوں معلوم ہونے لگا کہ یہ درخت یہیں اگا ہوا ہے اور غار کا منہ اس درخت کی شاخوں سے بند ہو گیا اور اللہ نے اسی وقت ایک مکڑی کو بھیجا جس نے اس درخت کی شاخوں کے اندر جالا بن دیا۔ یہ سب سامان اس لیے کیا گیا تاکہ کافر اگر حضور کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آئیں تو وہ غار کے منہ کے آگے درخت اور اس کی شاخوں میں جالا بنا ہوا دیکھیں تو انہیں حضور کے اندر چلے جانے کا شبہ بھی نہ گزرے۔ چنانچہ ادھر جب کافروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کی معیت میں مکہ سے چلے گئے تو بہت حیران ہوئے اور حضور کی تلاش کرنے لگے اور کچھ کھوجی یعنی تلاش کرنے والے، کھوج کرنے والے حضور کا کھوج نکالنے کے لیے مقرر کر دیے۔ ان کھوج نکالنے والوں میں سے ایک شخص کھوج نکالتا ہوا غار تک آ پہنچا، یعنی حضور کو ڈھونڈتا ہوا اس غار تک آ پہنچا اور پھر کہنے لگا کہ یہاں تک محمد اور ابو بکر آئے ہیں لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چل رہا کہ دائیں گئے یا بائیں، کافر وہاں جمع ہو گئے لیکن وہیں حیران کے حیران کھڑے رہے، کچھ پتہ نہ چلا کہ یہاں سے آگے کدھر گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب کافروں کے قدم غار سے باہر دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں آپ پریشان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں ان کافروں میں سے ایک کافر بولا، ذرا اس غار کے اندر تو جا کر دیکھیں۔ یہ سن کر دوسروں نے جواب دیا، بے وقوف ہو، غار کے منہ کے آگے درخت اگا ہوا ہے اور اس پر مکڑی کا جالا بھی بنا ہوا ہے، اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ شاخیں اور ان کا جالا ضرور ٹوٹا پھوٹا نظر آتا، مگر یہ بات تو نظر نہیں آتی، پھر کسی کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کی حفاظت میں بالکل خیریت سے رہے۔ قرآن کریم پارہ 10 رکوع 12 مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 548، روح البیان صفحہ نمبر 902 جلد نمبر 1۔ اس سے سبق یہ حاصل ہوا
قرآن پاک میں اس واقعہ کے ضمن میں اذ یقول لصاحبہ فرمایا کر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی فرمایا ہے، لہذا جو شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا فرما کر یعنی غم نہ کر، اللہ ہمارے یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تخت خلافت پر متمکن ہوئے یہ آپ ہی کا حق تھا اور آپ غاصب و ظالم نہ تھے، اس لیے اللہ غاصب و ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی ظالم آپ کو ظالم کہے تو اس نے گویا آیت لا تحزن ان اللہ معنا کا انکار کر دیا۔ تیسری بات، شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جا کر انہیں اپنے ساتھ لے چلنا اور صدیق اکبر کا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ چل پڑنا بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کو حضور سے انتہائی محبت تھی۔ چوتھی بات، غار کے اندر حضور کو باہر ٹھہرا کر صدیق اکبر کا پہلے خود اندر جانا اور دلوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کرنا اور پھر ایک دل پر اپنی ایڑی رکھ دینا بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کو مال اور جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، اور یہی کمال ایمان کی نشانی ہے جو سب سے زیادہ صدیق اکبر میں نظر آتی ہے۔ پانچویں بات، مقام ڈنک یعنی جس جگہ پر سانپ نے ڈنک مارا، مقام ڈنک پر حضور کا اپنا لعاب یعنی تھوک دہن شریف کا لگا کر شفا بخش دینا ثابت کرتا ہے کہ حضور کا لعاب دہن شریف بھی دافع البلا ہے۔ چھٹی بات ارشاد مصطفیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے درخت کا اپنے مقام سے چل کر غار کے منہ پر آ جانا بتاتا ہے کہ ہمارے حضور کا حکم و تصرف کائنات کے ہر ذرہ پر جاری ہے۔ کافروں کا غار کے منہ تک آ پہنچنا اور پھر وہاں سے مایوس اور نامراد لوٹنا بتاتا ہے کہ حق کے مقابلے میں ساری اسکیمیں اور تدبیریں خاک میں مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے